الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لكم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں. اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے. اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلی والی آیت میں فرمایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس شیطان بھی حکم کا مامور تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی اور ظالم ہو گیا. اب اس کا کام بن گیا لوگوں کو رائے حق سے بہکانا، ہدایت سے گمراہیت کی طرف لانا. وہ اور اس کے چیلے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، کارندے جو لوگوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتے ہیں، گمراہیت میں مبتلا کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں. اور بعض انسان تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان نافرمانوں کو اور ان نافرمانوں کی بات مان کر اللہ کی مخلوق کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ کی ذات میں یہ شریک کرتے ہیں، ان کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں نے آسمان اور زمین کے بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت. ان کی تخلیق، جن کو یہ معبود مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاون اور مددگار سمجھتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین بنائے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں ان کو شامل نہیں کیا تھا، ان سے مشورہ نہیں کیا تھا، ان کو بلایا نہیں تھا کہ آؤ ہم مل کے آسمان اور زمین بناتے ہیں. بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش کے عرصے بعد یہ لوگ کی پیدائش ہوئی تھی، ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا آسمان اور زمین میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کے بناتے وقت میں نے ان کو سامنے بٹھایا تھا، ان سے مشورہ کیا تھا. یہ خود میری تخلیق ہے، اور ان کی تخلیق سے پہلے میں نے ان سے بھی مشورہ نہیں کیا کہ تم کو بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے. میں نے ان کو بنا دیا، یہ میری مخلوق ہے، میرے معمور ہے. تو جو میری مخلوق ہے وہ میری تخلیق میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے میرے معاون ہو سکتی ہے، مددگار ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا شریک و مددگار بناؤں. مددگار تم بتا رہے ہو، اور کس کو؟ جو میرے مخالف ہے، جو میرے دشمن ہیں، انہی کو میرا مددگار بتا رہے ہو. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے گمراہ لوگوں کو، اپنے ہی دشمنوں کو اپنا مددگار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کافر و مشرکوں سے قیامت کے دن کہ پکارو اپنے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، یعنی جن کی تم پوجا کرتے تھے دنیا میں، بتوں کو پکارو، یہ سورج کو پکارو، چاند کو پکارو، آگ کو پکارو، جس کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے نا کہ دنیا میں یہ تمہارے معبود آخرت میں تم کو بچا لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاون ہے، شریک ہے، تو ٹھیک ہے تم نے دنیا میں ان کی پوجا کی، مرے ان کی پوجا کرتے کرتے، تو ٹھیک ہے بلاؤ اب تو عذاب تم کو گھیرنے والا ہے، عذاب سے چھٹکارے کے لیے اپنے معبودان باطل کو آواز دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جواب نہیں دیں گے، ہوتے تو جواب دیتے، اللہ تعالیٰ جواب نہ دیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ ہم ان کے درمیان، یعنی بتوں اور بت پرستوں کے درمیان، یا اہل ہدایت اور اہل ضلال کے درمیان، گمراہ اور ہدایت یافتہ کے درمیان ایک میدان پیدا کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موبق جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک وادی پیدا فرما دے گا، دوری پیدا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجرم، یہ کفار و مشرکین مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اس میں کیا ہے، جانا ہے دوزخ میں۔ جب یقین ہو جائے گا، دیکھیں گے کہ ہم نے دنیا میں غلط چیزوں کی پوجا کر لی ہے، ہم کو سمجھایا گیا بجھایا گیا لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم تو بس یہی کہتے رہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، یہ پرانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، جہنم میں پڑنا ہے، اور انہیں اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوگا، جو کفر اور شرک پر مرے گا کوئی حمایتی نہیں، کوئی نبی ان کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی اللہ والا ان کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ کے نزدیک جن کا مقام مرتبہ ہے وہ بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہو چکا جو مشرک ہے وہ جہنمی ہے۔ کیا فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پہ جب عذاب آیا طوفان کا، سب کو آپ نے بٹھا لیا، آپ کا حقیقی بیٹا تھا دور کھڑا پہاڑ پہ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ آپ کا حقیقی بیٹا تھا لیکن آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، کافر تھا، مشرک تھا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ مسلمان تو کیا یہ تمہارے اہل میں سے بھی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے حقیقی بیٹوں کی سفارش سے روک دیا گیا، سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے لن يغفر الله لهم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان کی بخشش نہیں ہے۔ لہذا جو کفر پر مرا، شرک پر مرا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا ہے،
بلکہ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ جو کفر پر مرا، شرک پر مرا، گمراہیت پر مرا، بد مذہبیت پر مرا، اس کو اگر آپ مرحوم کہیں گے کہ اللہ کا رحم کردہ ہے، مغفور کہیں گے کہ مغفرت کیا ہوا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ کفر ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کیسا تھا، سنی تھا کہ غیر سنی تھا۔ مسلمان تو ہر ایک کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ سنی تھا کہ غیر سنی تھا۔ اہل حدیث، تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے، اہل سنت و جماعت کے روح سے یہ سچے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ساری تحقیقات کرنے کے بعد آپ کو صحیح فیصلہ لینا ہے۔ کیونکہ آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ کا ایمان معاذ اللہ چلا گیا تو پھر کیا بچا آپ کے پاس؟ کچھ نہیں۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ایمان پہ تو جنت اور دوزخ کا ہے۔ اگر ایمان پر مریں گے تبھی نہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خدا نہ خواستہ ذرے سی چوک ہو گئی اس معاملے میں کوئی سفارش نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا ابھی، انبیاء کی بھی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم فرض ہے، اور اس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اسلام پر، ایمان پر، اہل سنت و جماعت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔